ارسا کی آنکھ صبح تھوڑی دیر سے کھلی تھی اور وہ اٹھنے کے بعد اسی طرح خاموش اور اداس پھر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ یاری کی کال بھی نہیں آئی تھی کیونکہ اس نے ایک ہی دن میں 3 میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی۔ مصروف ہونے کی وجہ سے شاید وقت نہیں ملا تھا۔ براق اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یاری کا فون دیکھا، اس نے کال اٹینڈ کی۔ رسمی سلام دعا ہوئی۔ بھائی میرا کام ہو گیا ہے، میں افطار کے وقت واپس آ جاؤں گا، مگر آپ ارزا کو نہ بتانا۔ یارک اسے اطلاع دیتے ساتھ فون بند کر دیا کیونکہ ارزا کو وہ خود بھی بہت مس کر رہا تھا۔ براق نے ارزا کو نہ بتانے کا ہی سوچا۔ خیریت ہے نا ارزا بچے، میں دیکھ رہی ہوں آپ کل سے بہت چپ چاپ ہیں۔ منہاس محترمہ ارزا کو نیچے آتا دیکھ کر نرمی سے پوچھنے لگی۔ نہیں بس آنٹی طبیعت نہیں ٹھیک۔ ارزا دھیمے لہجے میں منہاس محترمہ کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ میں افطار کی تیاری کر لوں؟ ارزا سنجیدہ لہجے میں کہتے ساتھ کچن کا رخ کر کے منہاس محترمہ اسے جاتا دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یاری کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ ایسی ہوئی تھی۔ ارزا بے دلی سے افطار بنانے میں مصروف ہو گئی اور کچھ وقت اس کا اسی طرح گزر گیا۔ 6:15 بجے کے قریب وہ ساری افطار تیار کر چکی تھی اور باہر ٹی وی لاؤنج میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھنے کا سوچا۔ جب تھوڑا وقت افطار میں رہ گیا تو وہ ٹیبل سیٹ کرنے لگی اور ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جہاں 6:30 ہو رہے تھے۔ مایوسی سے سر جھکا گئی۔ یارک ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا اور نظر ارزا پر گئی جو ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ یارک دبے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پیچھے سے حصار میں لے لیا۔ اس کی خوشبو ناک سے ٹکراتے ہی یارک مرتضیٰ کے بے چین دل کو چین سا ملا۔ ارزا ہڑبڑا کر پلٹی، یارک کو موجود پا کر حیران ہوئی اور اپنے آپ کو اس کے اس قدر قریب پا کر اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی۔ یارک کیا ہو گیا ہے؟ ارزا کنفیوزی سے الگ ہوتی نظریں چھپا کر کہنے لگی، ہم بھی یہیں موجود ہیں۔ منہاس محترمہ کھانستے رہے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی، جس پر وہ دونوں ہی شرمندہ ہوئے اور دونوں مسکرا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے اور وہ چاروں افطار کرنے لگ گئے۔ یاری تم نے کمال کر دیا، وہ پروجیکٹ بہت اہم تھا، اس سے ہماری کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا۔ براق مسکرا کر اس کو شاباشی دیتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ان سب نے افطار کی۔ یارک اور ارزا نے کمرے میں مغرب کی نماز ادا کی۔ یارک چلیں چھت پر چلتے ہیں۔ ارزا اس کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ یارک نے اسے دیکھا۔ ارزا میں بہت تھکا ہوا، فی الحال میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یارک اسے منع کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹنے کے لیے بڑھنے لگا۔ ارزا خفیہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چلتے ہیں نا یارک، اٹھیں۔ ارزا بضد سے اسے کہنے لگی۔ یارک خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں چھت کی طرف بڑھ گئے۔ یارک آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں؟ چھت پر آتے ارزا ستائشی نظروں سے چاند کو دیکھتی یارک کو مخاطب کہنے لگی، ارزا ایک ہی جیسا ہوتا ہے روز۔ یارک لاپرواہی سے اسے ایک نظر دے کر کہنے لگی۔ ارزا نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے چاند کو دیکھنا بہت پسند ہے۔ ارزا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگی۔ یارک کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے جب سے آپ میرے دوست بنے ہیں، مجھے سب اچھا لگ رہا ہے، سب کچھ۔ میں دل سے مسکرا رہی ہوں۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو شرماز ہیں۔ مجھے اپنے شوہر سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی۔ یقین جانے آپ کا ساتھ مجھے اچھا لگنے لگا ہے یارک۔ ارزا اس پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے اسے اپنی کیفیت بتانے لگی۔ یارک اسے سن رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں، مگر تمہارا ساتھ اب مجھے بیچنے اچھا لگنے لگا ہے۔ تمہارا ہونا اب میری زندگی میں لازمی ہے۔ اگر تم نہیں ہوگی تو یارک مرتضیٰ پھر سے رک جائے گا، اور اتنا بھی معلوم ہے کہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ میں تم سے پوچھ کر کروں گا، کیونکہ تمہارے ہونے سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ یارک اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے مسکراتے ہوئے صاف گوئی سے بولا۔ ارزا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آپ نیچے چلیں، مجھے سونا ہے، بہت تھک گیا ہوں۔ یارک اس سے کھڑا کرتے ہوئے تھکے انداز میں کہنے لگا۔ ارزا اس کے ساتھ نیچے چل دی۔ سنو زامیہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، فوزیہ محترمہ اور انور صاحب کے کمرے میں آنے سے اس طرف دھیان گیا۔ جی؟ زامیہ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے جنید کے ساتھ۔ انور بے حد سنجیدگی سے زامیہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامیہ کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ آپ لوگ میرے سگے ماں باپ ہیں نا؟ اماں ابا وہ شادی شدہ ہے، اس کی 2 بار ڈائیورس ہوئی ہے۔ زامیہ سخت لہجے میں دیکھتی کہنے لگی۔ تو کیا ہوا، تم بسا لینا اس کے ساتھ گھر، بہت امیر ہے، بہت پیسے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزارو گی۔ انور صاحب اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں کسی یارے غیرے سے نکاح نہیں کرنے والی ہوں ابا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، لیکن میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ زامیہ انہیں اونچی آواز میں صاف منع کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اس پر وہ لوگ اسے دیکھنے لگے اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ کے، میں منا لوں گی اسے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ انور صاحب کو خاموش دیکھ کر فوزیہ محترمہ نرمی سے کہنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ آج چھٹی ہونے کی وجہ سے یارک ابھی تک سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی
تو اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اچانک کی نظر سامنے گئی اور اس کے چہرے پر سرد تاثرات سانچ گئے۔ ارزا، یارک کا جلانا پورے گھر میں گونجا۔ ارزا جی اس کا فوراً منہاس محترمہ کی طرف بڑھ گئی۔ مام پلیز مجھے آج بچا لیں یارک سے۔ ارزا ڈرتے ہوئے منہاس محترمہ کے پیچھے چھپتی ہوئی بولی۔ یارک بھاری قدم اٹھائے نیچے آیا۔ منہاس محترمہ اور براق کی نظر اس پر گئی اور ان کا قہقہا چھوٹ گیا، کیونکہ اس کے چہرے پر پین سے مونچھیں اور گالوں پر لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ مام ہٹیں آپ، یہ آج مجھ سے نہیں بچے گی۔ یارک اسے گھورتے ہوئے منہاس محترمہ کو ہٹنے کا اشارہ کرنے لگا، جو اپنے ہنسی بمشکل روکے ہوئے تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ارزا اسے ایک نظر دیکھ کر معصومیت سے کہنے لگی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ یارک اپنے چہرے پر اشارہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ میں بور ہو رہی تھی نا، تو اس لیے یہ کر دیا۔ مام مجھے بچائیں۔ ارزا ڈرتے ہوئے اسے بتاتے ساتھ یارک کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چلا کر کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ یارک بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ دونوں مسکرا کر ان دونوں کو جاتا دیکھنے لگ گئی۔ یارک سوری۔ ارزا کمرے میں آتے ہوئے اسے دیکھ کے مسکرا کر کہنے لگی۔ یارک نے اسے جھٹکے سے قریب کیا۔ ارزا ہڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ اس کی قید سے نکلنے کے لیے مزاحمت کرنے لگی۔ ان بیلنس ہوتی ہوئی بیڈ پر جا گری۔ یارک بھی اس کے ساتھ اس کے اوپر جا گرا۔ ارزا کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی اس کا وجود کانپنے لگ گیا اور وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ لرزتی ہوئی پلکوں کو نیچے جھکا گئی اور یارک کی نظریں اسی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ زاویہ ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھتے ہی منہاس محترمہ کو موجود پا کر احتراماً سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ منہاس محترمہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ زامیہ حال حوال پوچھنے لگی ہے۔ ارزا سے ملاؤں؟ زامیہ کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ منہاس محترمہ ٹی وی اسکرین پر نظریں جما گئی۔ زامیہ اوپر آئی تو ارزا کے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر آنے سے پہلے سامنے کا منظر دیکھ کر قدم وہیں جم گئے۔ یارک اور ارزا ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف تھیں۔ دھڑکنیں بے حد تیز چال رہی تھیں۔ یارک اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ اچانک ارزا کی نظر زامیہ پر گئی۔ یارک! ارزا شرمندہ سی ہوتی یکدم اس کی قید سے نکلنے کی کوشش کرتی اسے اشارہ کرنے لگی۔ یارک نے گردن موڑ کر دیکھا۔ زامیہ کو موجود پا کر اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا تھا اور چہرے پر سنجیدگی سے جائے اٹھ گیا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زامیہ مسکراتے اسے دیکھنے لگی۔ ارزا سے ملنے لگی۔ خیریت ہے نا؟ ارزا زامیہ کا چہرے سے پریشانی کا اندازہ لگاتے پوچھنے لگی۔ ابا نے رشتہ پکا کر دیا ہے میرا۔ زامیہ اسے دیکھتے ہوئے تفصیل سے سب بتانے لگے۔ ارزا پریشان سے سن رہی تھی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کریں گے۔ ارزا اسے تسلی دیتے ہوئے نرمی سے بولی۔ وہ بس سر کو ہم دے سکی، افطار بناتے ہیں آ جائیں۔ ارزا اسے کھڑا کرتے مسکرا کر کہنے لگی، جس پر زامیہ اس کے ساتھ چل دی۔ وہ دونوں مل کر افطار بنانے لگے۔ افطار تیار کرنے کے بعد ان دونوں نے ٹیبل سیٹ کی اور سب نے مل کر ایک ساتھ افطار کر کے یارک تو باہر چلا گیا مگر زامیہ اور ارزا کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ فوزیہ محترمہ ارزا کے گھر میں داخل ہوتے منہاس محترمہ کو دیکھ کر سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ منہاس محترمہ نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا اور بیٹھنے کا بولا۔ اس پر فوزیہ محترمہ بیٹھ گئیں۔ خیریت ہے آپ یہاں آئی ہیں؟ منہاس محترمہ پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ جی میں زامیہ کو لینے آئی تھی، اصل میں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا ہے اور وہ یہاں آ گئی، مجھے یقین ہے ارزا اسے کوئی الٹی پٹی ضرور پڑھا ہوگی، آپ زامیہ کو بلا دیں۔ فوزیہ محترمہ معمول سے ہٹ کے تھوڑا نرمی سے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ملازمہ کو اشارہ کر گئی۔ وہ وقت بڑھ گئی۔ میری بات پر یقین کریں، آپ ارزا سے دور ہی رہے۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں آپ کے بیٹوں کو پسند کیسے آ گئی۔ اس کا تو محلے کے ہر لڑکے کے ساتھ تعلق تھا۔ توبہ توبہ، پوری رات کس سے فون پر باتیں کرتے تھے، اوپر سے ناجائز اولاد ہے یہ آپ کو بھی میں کہہ رہی ہوں کہ بہت تیز لڑکی ہے، اللہ بچائے ایسی لڑکیوں سے۔ زامیہ کو اب میں یہاں کبھی نہیں آنے دوں گی جیسی لڑکی ہے ارزا۔ ارزا اور زامیہ جو نیچے آئے تھے، فوزیہ محترمہ کی باتوں سے قدم وہیں رکے۔ ارزا کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں بابا؟ ماما؟ ہاں بابا نے شادی کی تھی ارزا کی ماما سے۔ زامیہ نیچے اترتی بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اس طرح سے دیکھنے لگی۔ آپ جانتی نہیں ہیں کیسا کریکٹر ہے اس کا، استغفر اللہ۔ فوزیہ محترمہ زامیہ کو نظر انداز کرتے ایک دفعہ پھر سے بات دہرانے لگیں، جس پر یارک جو گھر کے اندر داخل ہو رہا، اس کا دماغ گھما۔ اٹھیں۔ یارک صرف آنکھیں لیے تنے ہوئے اعصاب سے جائے بغیر لحاظ کے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ فوزیہ محترمہ اور باقی سب اسے دیکھنے لگے۔ آپ ہوتی کون ہے میری بیوی کے متعلق اس قسم کی بکواس کرنے والی؟ آج کے بعد اس گھر میں نظر نہیں آئے گا۔ یارک پہلے سے ہمیں گھورتا باہر کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ کسی کی بیٹی کو کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی اپنی بیٹی بھی کھڑی ہے۔ منہاس محترمہ سب نگاہوں سے فوزیہ محترمہ کو دیکھی انہیں سنا گئی۔ میں جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں۔
फौजिया मोहतरमा यारी के सामने बोलने की कोशिश करने लगी। इर्जा की आंखों से आंसू बहने लगे। यारी की नजर इस पर गई। आपकी वजह से इसकी आंखों में आंसू आए हैं। अगर आप उम्र में बड़ी ना होती तो मैं हर लिहाज भूल जाता। चली जाए यहाँ से, वरना जिस अंदाज में मैं आपको घर से निकालूंगा पसंद नहीं आएगा। यारी पथरीले लहजे में चिल्लाकर कहने लगा। फौजिया मोहतरमा जामिया को अपने साथ रखती बाहर की तरफ बढ़ गई और इर्जा कमरे की तरफ बढ़ गई। यारी भी कमरे का रुख कर गया। यारी को झूठ बोल रही थी। फिजा रोते हुए भराई हुई आवाज में अपने वजाहत देने के लिए कुछ बोलने लगी, जब जारिक ने इसके होंठों पर उंगली रखकर इसे खामोश करवा दिया। शिश, तुम्हें मुझे वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों की बातों से मेरा एतबार तुमसे हट नहीं होगा। पूरी दुनिया भी आकर मुझे ये बोले कि इर्जा का किरदार बुरा है, तब भी यारिक मुर्तजा तुम पर यकीन करेगा। यारिक इसके आंसू नरमी से अपनी उंगली से साफ करते हुए इसे अपने सीने से लगा गया। इर्जा को एक सुकून सा मिला था। वो शख्स जिस पर यकीन रखता था, इर्जा के लिए ये वो होता। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। यारी किसी खुद से अलग करते हुए नरमी से कहने लगा। इर्जा नफी में सर हिला गई। मेरा दिल नहीं। इर्जा धीमे लहजे में मना करने लगी। मेरा तो दिल कर रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। यारी किसे जबरदस्ती अपने साथ लेते हुए मुस्कुराकर कहने लगा। इर्जा को मजबूरन इसके साथ चलना पड़ा। आप तीनों अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि मैं अब आप लोगों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये घर बेचकर इज्जा का हिस्सा इसे लेकर अपने पैसों का फ्लैट लेकर वहां अकेले रहूंगी। जामिया घर आते साथ ही गुस्से भरे लहजे में इन दोनों को देखते हुए कहने लगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा बाप हूँ। अनवर साहब इसे सख्ती से झिड़कते हुए कहने लगे। इनसे पूछे ये क्या करके आई है, न जाने इस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। जरा शर्म नहीं आई आपको ये सब करते हुए? मजीद आप दोनों की कोई बात नहीं सुन रही। जल्दी से जल्द बंदोबस्त करें आप लोग। मेरा गुजारा नहीं है आप लोगों के साथ। जामिया ऊंचा लहजा इख्तियार के ये सर्द निगाहों से फौजिया मोहतरमा को देख के अंदर की जाने बढ़ गई। वो दोनों खामोशी से इसे जाता देखने लगे। बुराक ऑफिस में बैठा वाला ने फोन उठाया। ऑफिस के ऑफ के बाद आप मुझसे बाहर मिले, मुझे बात करनी है। बुराक ने टाइप करके जामिया के नंबर पर सेंड किया और एक नजर इसे देखा जो काम में मसरूफ बैठी थी। जामिया का फोन रिंग हुआ तो ध्यान इसकी तरफ गया। इसने बुराक का मैसेज लेकर इसे रीड किया और परेशान से बुराक की तरफ देखने लगी। ओके, जामिया ने मैसेज टाइप कर इसे रिप्लाई कर दिया। फोन सर पर रखकर दोबारा काम करने में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद ऑफ हो गया और सब करकर ऑफिस से चल गई। बुराक उठकर चला गया और गाड़ी में आकर बैठा जामिया का इंतजार करने लगा। 5 मिनट हो गए थे इसे जामिया का इंतजार के, तभी वो उसे सामने से आती दिखाई दी और खामोशी से आकर बुराक की गाड़ी में बैठ गई और इसे देखा। जी आपने बुलाया? जामिया इसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगी। बुराक की नजरें इसी पर मजबूत थी। जामिया मैं बात को मातर करने का आती नहीं हूँ, साफ बात करूंगा, लंबी चौड़ी बात करने की आदत नहीं है। मुझे आप अच्छी लगने लगी हैं। मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आपके जवाब का इंतजार करूंगा। आपका जवाब मिलते ही मैं अपनी माम को आपके घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा। बुराक से देखते हुए संजीदा लहजे में इसे अपनी दिली कैफियत बहुत आम से अंदाज में बयान कर गया। जामिया अपनी जगह साकित हो गई। आप सोच रहे हैं, मुझे मालूम है आपको वाकई शौक लगा होगा। बुराक इसके चेहरे के तासुरात देखकर नरमी से इसे कहते गाड़ी सड़क पर दौड़ा गया। कुछ ही देर की ड्राइव के बाद जामिया को उसके घर उतारता हुआ अपने घर की तरफ गाड़ी भगा गया। यारी काफी से घर आया। मिन्हास मोहतरमा से मिलकर वो सीधा कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ इर्जा मुंह बसूर कर बैठी थी। यारी किसे देखने लग गया। यारी का आपकी सैलरी कब आएगी? इर्जा इसे आता देखकर मुंह खोलकर इसे पूछने लगा। इर्जा वो मेरी अपनी कंपनी है, मेरी सैलरी नहीं आती। मेरे हिस्से की जितनी पेमेंट होती है भाई मेरे अकाउंट में सेंड कर देते हैं। यारी किसके सवाल पर से नरमी से समझाने लगा। जो भी है आपके पास इस वक्त पैसे मौजूद हैं? इर्जा उठकर इसके सामने आते हुए कमर पर हाथ रखकर कहने लगी। उस बात में सारी लागे चले, शॉपिंग करने जाना है मुझे अभी। पिज्जा इसका हाथ थाम कर इसे देखते हुए बोली। यारिक से देखने लगी। अचानक कहाँ से शॉपिंग आ गई इर्जा? यारिक परेशान से पूछने लगा क्योंकि वो बेहद थका हुआ था। ईद आ रही है ना, बाकी कुछ ही रोजे बचे हैं, मुझे आपकी पसंद का ड्रेस लेना है, चलें। इर्जा इसके चेहरे पर नजर जिमाए संजीदगी से इसे बताने लगी। यारिक इसे देखता रह गया। वेट मैं चेंज कर लूं। यारिक इसे रोक कर कहते साथ बाथरूम का रुख कर गया। वो उसे जाता देखने लगी। इन्हें सड़ी हुई शक्ल बनाने के क्या पैसे मिलते हैं? इस से जाता देखते हुए खुद से सोचने लगी। कुछ देर में वो कपड़ा चेंज के बाहर आया और गाड़ी की कीज लेता नीचे की ओर बढ़ गया। इर्जा भी इसके पीछे आई। आप दोनों कहीं जा रहे हो? नाज मोहतरमा इन दोनों को नीचे इकट्ठे आता देखकर नरमी से पूछने लगी। जी मैम, इर्जा को शॉपिंग करनी है थी। यारी को मैं कहने लगा उस बात में सारी लागत जरूर लेकर जाओ। वो मुस्कुराते हुए से कहने लगी। यारी को इर्जा बाहर की तरफ बढ़ गई। यारी की इर्जा को मॉल में ले आया, कपड़ों की शॉपिंग कर लेके इर्जा कपड़े देखने लगी और इसकी नजर एक पिंक कलर के ड्रेस पर गई।
یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنے کا ہے؟ عزا وہ ڈریس اٹھا کر یاری کو دکھاتی سیلز مین سے پوچھنے لگی، میم 17,000 کا۔ سیلز مین نے نارمل انداز میں سے رقم تک عزا کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ توبہ ہے بھائی، اس میں تو میرے 4 سوٹ بن جائے، مجھے نہیں لینا یہ۔ عزا رقم چمتے منہ چھو کر کہتی ڈریس کو واپس رکھنے لگی۔ یاری نے وہ ڈریس اٹھا لی ہے، تم یہی لوگ بھی آپ اسے پیک کر دیں۔ یاری کسی مسکرا کر کے ساتھ سیلز مین سے کہنے لگا اور سر کو ہم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ اتنا مہنگا تھا وہ؟ عزا اسے دیکھتے ہوئے مجھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، تو تمہیں اچھا لگا؟ اور جو چیز عزا یاری کی مرتضیٰ کو پسند ہے کہ میں تمہیں وہ ہر چیز دے کر دوں گا۔ یاری اس پر گہری نظریں مرکوز کے پیار سے کہنے لگا، ہائے اللہ، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ عزا اس کے مٹھاس بھرے لہجے میں پریشان سی ہوتی بولی۔ یاری کو مسکرانے پر مجبور کر دی۔ عزا نے 2-3 مزید ڈریس لیے اور ایک ڈریس منہاس محترمہ کے لیے پسند کیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ شلوار قمیض کیوں دیکھ رہی ہو؟ یاری کسی مینس شاپ پر آتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ عزا اسے نظر انداز کرتی ایک گرے کلر کی شلوار قمیض دیتی اسے پیک کروا دی۔ چلے یاری کل گھر چلتے ہیں، میں نے افطار بھی بنانی ہے۔ عزا وقت دیتے ہوئے تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ کوئی بات نہیں، ہم آرڈر کر دیں گے۔ یاری کسے تیز چلتا دیکھ کر اس پر کہنے لگا۔ عزا نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے۔ او مائی گاڈ یاری، تم کہاں غائب تھے؟ میں نے کتنا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور جب ہم گیٹ ٹوگیدر رکھتے ہیں تم آتے کیوں نہیں ہو؟ ایک لڑکی یاری کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہتے ساتھ بولتے سے گلے لگ گئی۔ عزا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ یاری خود اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ او ہیلو، آنکھیں نہیں ہے کیا؟ عزا اسے جھٹکے سے یاری سے الگ کرتی ناک پر غصہ لیے کہنے لگی، تم کون ہو؟ وہ لڑکی عزا کو انجان نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ میں عزا ہوں، یاری کی بیوی۔ وہ سنگل نہیں ہے، منہ سے بھی بات ہو سکتی ہے، چپکنا لازمی نہیں ہے۔ عزا جل کر اسے ہاں جانے والی نظروں سے ایک گھٹتی ہوئی سرد لہجے میں کہنے لگی، تمہاری چوائس کب سے ایسی ہو گئی ہے؟ یاری کو لڑکی عزا کو عجیب سی نظروں دیکھتی یاری سے پوچھنے لگی۔ یاری نے عزا کو اپنے ساتھ لگایا، یہ میرے لیے بہت اہم ہے، میری بیوی ہے، اور میں تمہیں کیا کسی کو یہ حق نہیں دیکھتا کہ میری بیوی کے اوپر کوئی بات کرے، ایسا سمجھو یہ میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ یاری کسی سرد نگاہوں سے ڈھونڈتے سختی سے کہتے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گیا اور وہ لڑکی سے دیکھتے رہ گئی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ عزا اس کے ساتھ چلتے ہوئے مسکرا کر ایک نظر سے دیکھتے پوچھنے لگی، یو نی فرینڈلی جسٹ اگنور ہر۔ یاری کسے بہلاتے ہوئے مال کے ساتھ بینک طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل دیے۔ رات کی نظریں بار بار موبائل کی طرف جا رہی تھی، مگر جامعہ کا کوئی میسج نہیں آ رہا تھا۔ اسے جامعہ کے میسج کا بے صبری سے انتظار تھا۔ نہ جانے ایک عجیب سی حالت اس کے ساتھ ہو رہی تھی، مگر جامعہ تھی جو میسج کرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ مایوسی سے اٹھ کر عصر کی نماز ادا کرنے چل گیا۔ گھر آتے عزا اپنی شاپنگ میں ناز محترمہ کو دکھانے لگ گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارے ہیں سارے سوٹ، اللہ نصیب کرے آپ تم دونوں کو کوئی خوشی کی خبر بھی سنائے، آمین ثم آمین۔ منہاس محترمہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہتے دل کے ساتھ دعا دلائی لگ گئی۔ اس پر عزا شرما گئی اور یاری منہاس محترمہ کو دیکھنے لگ گیا کہ میں آپ کے لیے لائی ہوں مام۔ عزا ایک ڈریس ان کو تھما کر مسکرا کر بتانے لگی، اس کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ وہ ڈریس کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہنے لگی۔ منہاس محترمہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، ضرورت تھی مجھے، آپ کے لیے اچھا لگا میں نے لے لیا۔ عزا انہیں کہتے ساتھ اپنے کپڑے سمیٹنے لگی، میں یہ کمرے میں رکھ ہوں۔ عزا اپنے شاپنگ بیگز اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یاری بھی کمرے میں آ گیا۔ تم نے مام کی بات سنی ہے نا عزا؟ تم کہتی ہو بڑوں کی بات ماننا اچھی بات ہے۔ عزا جو وارڈ روم میں شاپنگ بیگز رکھ رہی تھی، یاری کی بات سن کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ کون سی بات؟ عزا نہ سمجھی سے یاری کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ ارے مام کو دادی بنانے کی خواہش، یاری کسی شوق لہجے میں بتانے لگا۔ عزا اسی آنکھیں بڑی کے دیکھنے لگی، ہمارا روزہ ہے، شرم کریں۔ عزا اس کی بات پر اسے یاد کرواتے ہوئے کہتے ساتھ آگے بڑھنے لگ گئی، ایک تو تم ہر بات پر روزہ کیوں لے آتی ہو؟ یاری کسی جاتا دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ عزا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ان سب نے آج شیف کے ہاتھ کی افطار کی۔ منہاس محترمہ نے شیف سے افطار تیار کرنے کا بولا تھا، ان کا ہاتھ ٹھیک ہوگا تو وہ خود بنا لیتی، مگر ہاتھ نہ ہلنے کی وجہ سے مجبوراً وہ نہیں بنا سکتی تھی۔ سب نے مل کر افطار کی اور عزا کچن میں کام دیکھنے لگ گئی۔ عزا کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آ کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگ کر اس چہرے پر ہاتھ پھیرتی، یاری کے پاس آئی جو کام میں مصروف تھا۔ آج میں سحری میں کچھ اسپیشل بناؤں گی۔ عزا یاری کو دیکھتے اسے بتانے لگی، یاری سر کھا کر چل گئی، بلا جتنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کھا لیں گے ساتھ۔ یاری کسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ عزا نے اسے دیکھا، میرا دل کر رہا ہے میں بناؤں گی۔ عزا سے دیکھتے ہوئے جواب دیتے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کب تک آپ کا آفس کا کام ختم ہوگا؟ عزا بیٹھ پر لیٹی اسے دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگی۔ یاری کسے دیکھنے لگا، میں تقریباً ہو گیا ہے کام، تم سو جاؤ۔
یارے کسی نرمی سے جواب دیتے ساتھ لیپ ٹاپ پر نظریں جما گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا شوہر دیا ہے مجھے۔ مرزا اوپر کی طرف نظریں کیے منہ سجا کر کہتی، آنکھیں بند کر کے۔ یارک اور براق آفس پہنچ چکے تھے۔ براق کی نظر زانیہ پر گئی جو اپنی جگہ پر بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی۔ آج اس نے گڈ مارننگ بھی نہیں بولا تھا۔ براق آفس میں آ کر بیٹھا اور نظر اس پر ڈالی۔ مجھے بات کرنی چاہیے، میں بلاتا ہوں۔ براق اسے سوچتے کہتے ساتھ ان طرف ہاتھ بڑھانے لگا، مگر یکدم رک گیا۔ جب جواب دینا ہوگا خود دے دے گی، مجھے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ براق اپنی سوچ کو بدل کر کہتے ساتھ لیپ ٹاپ آن کر گیا اور کام میں مصروف رہا۔ سامیہ نے ایک نظر اسے دیکھا پھر اپنی کام میں مصروف ہو گئی۔ سامیہ اور براق کی آج ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں تھی۔ غیر متوقع طور پر سامیہ نے اس سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی اور آنکھ کے اوپر خاموشی سے وہ چلی بھی گئی۔ ایسا صبح یاری کو واپس بھیجنے کے بعد سو گئی تھی۔ اس کے کچھ دیر بعد اس کی دوبارہ آنکھ کھل گئی، مگر طبیعت خراب محسوس کرتی وہ دوبارہ سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ یارک اور براق آفس سے واپس آ رہے۔ براق نے نہاس محترمہ کو سلام کرتا سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یارک بھی سلام کر کے جانے لگا۔ رکو! یارک بھی نہاس محترمہ کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا، ان کی طرف بڑھ گیا۔ جی! یارک کہتے ساتھ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ نہاس محترمہ کے چہرے پر بےحد سنجیدگی چھائی تھی۔ یارک کی آنکھیں فضا کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ اسے نظر نہیں آئی۔ یہ تم کل رات شاید اسٹڈی میں بھول گئے۔ وہ ڈائری اس کے سامنے رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کینسر لہجے میں کہنے لگی۔ یارک نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا۔ شرم آنا چاہیے تمہیں۔ یارک اس ڈائری میں لکھا میں سب پڑھ چکی ہوں۔ منہاس محترمہ اس سے غصے بھرے لہجے میں کہنے لگی، مام جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ایسا نہیں ہے۔ یارک منہاس محترمہ کو غصے میں دیکھا تھا، مجھ سے بات کرنے پہنچے گا تو کیا ہے؟ تم نے اس معصوم کی زندگی برباد کی، تمہیں معلوم ہے اگر یہ سب اسے پتہ لگ گیا کیا گزرے گی اس کا۔ منہاس محترمہ یارک کو سر نگاہوں سے دیکھتے مایوسی سے کہنے لگی، تم نے زینیا کے مجرم بلال سے بدلہ لینے کے لیے زر سے شادی کی تاکہ تم اسے تکلیف پہنچا سکو، شاید مان چاہیے تمہیں۔ منہاس محترمہ اونچی آواز میں اسے فکی سے دیکھتے کہنے لگی، نے تانی کوشش کرتا مگر وہ اس کو سن نہیں رہی تھی۔ ماں میں نے شادی اس مقصد سے کی تھی مگر اب میں اسے سچے دل سے چاہنے لگا، اس لیے آپ اسے ارزا کو کچھ نہیں بتائیں گی۔ آج پھر میں اسے بہت چاہنے لگا ہوں جس کی عادت ہو گئی ہے۔ یارک نے منہاس محترمہ پہ سے پر نظریں جماتے انہیں نرمی سے بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارزا فریش ہوتا کمرے سے باہر طرف بڑی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہاں میں نے ارزا سے شادی زینیا کے مجرم بلال سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی، میں نے اسی مقصد کے تحت کی تھی۔ یارک منہاس محترمہ کے سامنے اپنا گناہ قبول کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ارزا جو نیچے آ رہی تھی، یارک کے کہے گئے الفاظ سے اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا، اسے لگا کسی نے اس پر آسمان گرا دیا۔ منہاس محترمہ کی نظر ان ارزا پر گئی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یارک ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کچھ گڑبڑ سمجھ کر بے اختیار پلٹا اور ارزا کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ثابت ہو گیا۔ اسے ایسا لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ ارزا اس کی باتیں سنتے اس کے ذہن میں یارک کی تمام باتیں گردش کرنے لگی۔ میرا ساتھ تمہارے لیے صرف اذیت ہوگا، مجھ سے دور رہو، بہت جلد تمہیں ساتھ سچائی معلوم ہو جائے گی۔ ارزا بے یقینی سے اسے دیکھتے بغیر اس سے کچھ بولے انہیں قدموں سے واپس کمرے کی طرف آ گئی۔ منہاس محترمہ اور یارک اپنی جگہ ساکت تھے۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے یقینی یارک نے صاف دیکھی تھی اور اس وقت یارک میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہرگز نہیں تھی۔ یارک کچھ کہے بغیر چابی اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا اور وہ اسے زیادہ دیکھنے لگے۔ ارزا کمرے میں آتے دروازہ بند کرتے کہنے لگی، اسے یارک کے کہے گئے الفاظ پر یقین نہیں ہوا تھا مگر وہ اپنے کانوں سے سن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ آج ارزا ایک بار ٹوٹی تھی اور اس طرح بہت بری دفعہ ٹوٹی تھی۔ وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف قدم بڑھا کر وضو کرنے گئی کی غرض سے گئی۔ وضو کر کے تو مٹا لیتی وہ جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ آنسوں کا سلسلہ جاری تھا اور وہ جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا تھی۔ دوسری طرف یارک ارزا کے متعلق سوچتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی سپیڈ اچھی خاصی تیز تھی۔ جو وہ نہیں چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ ارزا کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے بے یقینی دیکھ کر یارک مرتضیٰ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہاں وہ اسے کھونے سے حد سے زیادہ خوفزدہ تھا مگر ایک نہ ایک دن یہ حقیقت ارزا کے سامنے آنے تھی اور اس کا یہی ری ایکشن ہونا تھا۔ وہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ کس طرح اسے اپنی بات سمجھائے گا۔ اگر وہ جذباتی تھا تو ارزا بھی حد سے زیادہ جذباتی تھی۔ یارک کو اس کے ساتھ رہتے اب ارزا کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ اسے ایک سیکنڈ سے بھی اس کے ذہن سے ارزا نہیں نکلی تھی۔ اسے اس وقت شدید سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی تھی مگر روزہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ ارزا اسی طرح نہ جانے کب سے جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا کے۔ ارزا تم کمزور نہیں ہو، تم اسٹرانگ ہو، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے یہ سب، ایک بار اور سے ہی رونے کی ضرورت نہیں ہے۔
ارزا اپنے ہاتھ سے پوچھتے ہوئے خود کو ہمیشہ تسلی دیتے سار جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر اپنی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ منحاس محترمہ ہمیشہ کی طرح ٹی وی لاؤنج میں موجود تھی، وہ کچن میں خاموشی سے بڑھ گئی اور سے زیادہ کرنے لگے۔ ارزا نے خاموشی سے افطار میں اور ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی سے سیٹ کرنے لگی۔ افطار کا وقت ہونے والا تھا مگر یاری گھر نہیں آیا تھا۔ براق اور منحاس محترمہ ڈائننگ پر آ چکے تھے اور ارزا کو دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ یاری کیوں نہیں ہے آج افطار پر؟ براق ارزا پر نظر مرکوز سے پوچھنے لگا، اس کی باہر افطار ہوگی، تم خاموشی سے افطار شروع کرو، اذان ہو گئی ہے۔ ارزا کے جائے منحاس محترمہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس پر خاموش ہو کر دعا مانگتا افطار کرنے لگ گیا۔ افطار سے فارغ ہو کر براق اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ارزا بھی چیزیں وغیرہ سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ منحاس محترمہ یاری کو ارزا کے لیے بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ براق کمرے میں آیا۔ اب اس نے زانیہ کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ فون جیب سے نکال کر زانیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری بیل پر کال اٹینڈ ہوئی۔ براق نے سلام کیا جس کا زانیہ نے جواب دیا۔ میں کل سے آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں مگر آپ نے مجھے جواب نہیں دے رہی۔ براق لہجے میں بھرپور سنجیدگی سے اسے تھوڑا ہوکے سے کہنے لگا، براق مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ آنٹی کو میرے گھر بھیج دیں۔ زانیہ سے دھیمے لہجے میں اپنا جواب سناتے ہوئے کر کے براق کے اوپر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ اشرہ ختم ہوتے ہی میں تیسرے اشرے کے شروع میں ماں کو آپ کے گھر بھیجوں گا تاکہ عید پر ہمارا نکاح ہو جائے۔ براق اسے نرمی سے کہنے لگا۔ دوسری طرف زانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، زانیہ نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا۔ براق مسکراتے ہوئے فون کو دیکھنے لگ گیا۔ رات کے پہر وہ واپس گھر لوٹا اور ہمت کر کے وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا حلیہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ ارزا صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، صبح والی بات کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کی موجودگی پر یکدم کھڑی ہوئی یارق نے اسے نظریں چرائی۔ ارزا میں تم سے بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوئی، یارق معمول کے مطابق آہستگی سے اسے کہتے ساتھ وہاں سے گزرنے لگا۔ آپ نے جو صبح بولا وہ سچ تھا؟ یارق پر ارزا نے نظریں مرکوز کی انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ یارق جواباً خاموش رہا۔ یہ سچ ہے کیا؟ وہ اس کے سامنے بے جان سی کھڑی، آنکھوں میں نمی لیے وہ مشکل ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کرتی پوچھنے لگی۔ وہ اسی پوزیشن میں کھڑا تھا، بتائیں سچ ہے کیا؟ وہ خاموش پا کر اس کی جانب بڑھتی، اس کا کالر جکڑ کر پوری قوت سے چلا کر پوچھنے لگی۔ اسے خاموش پا کر وہ بے یقین سے دیکھنے لگی۔ کیوں میرے ساتھ کیوں؟ وہ بے دردی سے اس کے قریب ہوتی چلا کر کہنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کھویا تھا، میں نے سوچا جس شخص نے میری بہن کو مجھ سے چھینا میں اس کی بہن کو اس سے چھین لوں گا۔ سامنے موجود شخص کے منہ سے لفظ نکلے سن کر وہ فریز ہو گئی۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال لگا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کالر پر موجود ہاتھوں کی سخت گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور اس کے سامنے کسی مجرم کی طرح وہ کھڑا تھا۔ تو وہ سب جھوٹ تھا، وہ دوستی، وہ پیار سے پیش آنا، وہ میری فکر کرنا، وہ سب جھوٹ تھا۔ ارزا بھرائی ہوئی آواز میں آنکھوں میں آنسو لیے سے چیخ کر کہنے لگی، وہ جھوٹ نہیں تھا، میری بات سنو ارزا۔ یارق اسے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہتے ساتھ اس کا بازو پکڑنے لگا۔ میرے قریب مت آئیے، مجھے آپ کی بات نہیں سنی، جو سننا تھا سن لیا میں نے۔ اب میں مزید 1 منٹ آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں۔ ارزا اسے سر آنکھوں سے دیکھتی ہوئی لفظوں پر زور دیے بھیگی ہوئی آواز میں کہتے سمجھ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب یارق نے اس کی بازو پر گرفت مضبوط حائل کر کے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ پاگل مت بنو ارزا، میری بات ایک دفعہ سن لو۔ میں چاہتا تھا مگر اب میں تمہیں تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے تم سے دوستی، تمہارا خیال، یہ سب دکھاوے کے طور پر نہیں کیا، مجھے تمہاری سچ میں عادت ہو گئی ہے۔ یارق اس پر نظر جمائی سے بےتاب لہجے میں تیز آواز میں اپنی وضاحت دینے لگا۔ ارزا نے جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے بلال بھائی نے جو کہ اس کی سزا تو اسے ملے گی، مگر جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس کی معافی نہیں مل سکتی۔ آپ نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ ارزا شہادت والی انگلی دکھا کر سخت لہجے میں اونچی آواز میں بولی۔ یارق اسے سن رہا تھا۔ میں ریلیکس ہو کر آ کے تم سے بات کرتا ہوں، تم پانی پیو۔ یارق اسے نرمی سے کہتے ساتھ باتھ روم کی بڑھ گیا۔ ارزا اسے باتھ روم میں جاتا دیکھ کر فوراً سے کمرے سے باہر نکلتی نیچے کی طرف بڑھ گئی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈ خاموشی سے کھڑا رہا۔ 2 منٹ بعد یارق فریش ہو کر باہر آئے تو اسے ارزا کمرے میں نظر نہیں آئی۔ یارق کونے کی طرف اپنے قدم بڑھا گیا مگر وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھائے نیچے کی طرف آیا، لاؤنج کچن وہ کہیں موجود نہیں تھی۔ یارق کی جاگ تو بڑھا۔ ارزا میڈم کو دیکھا؟ یارق گارڈ کو دیکھتے پریشان سے پوچھنے لگا۔ وہ تو ابھی کچھ دیر پہلے چلے گئے۔ یارق تو گارڈ اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا، کیا تم نے کیوں جانے دیا؟ میں نے کیوں رکھا ہے تمہیں؟ یارق اس کی بات پر طیش میں آتا دھاڑتا تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ گارڈ سہم کر رہ گیا۔
ارزا سوسائٹی میں بس چلتی جا رہی تھی، اس کے سر میں شدید درد محسوس ہوتا تھا، اسے اپنا بالکل حتم لگ رہا تھا۔ غصے سے تیز قدم اٹھائے وہ مزید آگے بڑھنے لگی جب سامنے سے دو لڑکے بائک پر آتے نظر آئے اور ارزا کو اکیلا دیکھ کر حفظ بڑی نگاہوں سے اس پر جما گئے۔ اس کے سامنے بائک رو گئی، ان کے بائک روکنے پر وہ ان دونوں لڑکوں کو